وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس بار الہ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک 1445 ہجری کا عشرۂ رحمت اور رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل و احسان ہیں جن کو شمار میں ہم نہیں لا سکتے، اس کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے، اس کے کرم اور فضل کو شمار میں نہیں لا سکتے. جس طرح وہ ذات لامحدود ہے اس طرح اس کا کرم بھی لامحدود ہے، رحمت بھی لامحدود ہے، فضل بھی لامحدود ہے. اس لیے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق انسان کو ہر لمحہ اپنے رب کریم کی بارگاہ کے اندر استغفار، شکر اور تسبیحات اور تحلیلات سے اپنے زندگی کے سانسوں کو گزارنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں کہاں سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محتاجی سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی نمودار ہوتا ہے تو اہل ایمان کے اعمال کے اندر، ان کے افعال کے اندر اور ان کی روزمرہ کی مصروفیات اور زندگیوں کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کیونکہ یہ رحمت اور کرم کا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور عطا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک عام نیکی جو عام دنوں میں مستحب کا درجہ رکھتی ہو، وہ نیکی رمضان کے مہینے میں اگر بندہ کرے گا تو اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا. اور اس مہینے میں جو اللہ ایک فرض ادا کرے، جو بندہ ایک فرض ادا کرے، اللہ رب العالمین اسے 70 فرائض کے برابر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے اس مہینے میں اہل ایمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح کو ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر امور خیر کے اندر اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ وہ لوگ جو اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالنے کے خواہشمند ہیں یا جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالنے میں آسانی ہو اور ان کو دین کے مسائل کا علم ہو. قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے. اب آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو.
ورکعوا مع الراکعین سے مراد جماعت سے نماز ادا کرنا ہے. یعنی اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو ادا کرنے کا حکم اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ورکعوا مع الراکعین، تمہاری نماز میں سب سے بہتر نماز وہ ہے کہ جو تم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اگر نماز کا وقت شروع ہو کر نماز ادا کی، اگر اس نے تنہا نماز ادا کی تو اسے ایک نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور وہی نماز اس نے اگر محلے کی مسجد میں آ کر جماعت سے ادا کی تو اللہ اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہی نماز اگر اس نے جامع مسجد کے اندر، جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، اس مسجد کے اندر ادا کی تو نماز وہی ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہی نماز اگر اس نے مسجد اقصیٰ میں ادا کی تو فرمایا نماز وہی ہے، اللہ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہی نماز اگر اس نے مسجد نبوی شریف میں ادا کی تو ایک روایت کے مطابق اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہی نماز اگر اس نے حرم پاک کے اندر ادا کی تو اللہ ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے جیسے نسبت بدل رہی ہے اللہ تعالیٰ اجر بڑھا رہا ہے. اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ذی الحج کے مہینے میں جب بندہ حج یا قربانی ادا کرتا ہے تو یہ عمل بھی خالصتاً رب کے لیے ہوتا ہے. تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا اور نیکی پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس طرح مٹا دے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص قربانی ادا کرتا ہے فرمایا وہ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جانور کے قربان کرنے والے جانور کا قطرہ خون زمین میں بعد میں گرے گا، اس کی مغفرت اللہ پہلے کرے گا. کیوں؟ اس کے جذبے کے اندر، اس کی نیت کے اندر خدا کی رضا شامل ہے. تو اس لیے یہ جو عبادات ہیں ساری، یہ معاملات ہیں، یہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ فرض کی صورت میں، واجبات کی صورت میں، سنن کی صورت میں اور مستحبات کی صورت میں اور اچھی اور پیاری نیتوں کی صورت میں اور نیکیوں کی صورت میں رکھی ہیں. اور صرف میرے رب کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کا کوئی امتی بخشش سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں بحیثیت مسلمان ان کا علم حاصل کرنا، ان کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اپنی زندگی کے اندر. وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جس کی زندگی میں فرائض بھی پورے ہوں، واجبات بھی پورے ہوں، سنن بھی پوری ہوں، مستحبات بھی پورے ہوں، نیکی کی وادی میں رہتا ہو، نیکی کی وادی میں زندگی گزارتا ہو، اور جب دنیا سے جائے تو نیکی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. وہ شخص پھر دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوتا ہے اور آخرت میں وہ شخص سب سے امیر ہوتا ہے. دنیا میں دیا نا کہ فلاں شخص کا بڑا کاروبار ہے تو وہ بڑا امیر ہے، فلاں شخص کی بڑی جو ہے وہ بہت بڑا بزنس ہے تو وہ بڑا امیر ہے، یا فلاں شخص کا بڑا بینک بیلنس ہے تو وہ بڑا امیر ہے، یا فلاں شخص کا جو ہے. اور اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا، آخرت میں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. آخرت میں کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی کالا ہو یا گورا ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو یا رایا ہو. فرمایا جس کے دل میں تقوی اور ایمان کا نور موجود ہے، جس کی زندگی میں فرائض کا نور موجود ہے، جس کی زندگی میں واجبات کا نور موجود ہے، جس کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی کا نور موجود ہے، جس کی زندگی میں احکام پر عمل کا نور موجود ہے. فرمایا وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک نہ حکومت عام ہے، اللہ کے نزدیک نہ اقتدار اہم ہے، اللہ کے نزدیک نہ اختیار عام ہے، اللہ کے نزدیک نہ بینک بیلنس اور دولت اہم ہے. فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا، تکریم والا وہ ہے
کہ جس کے دل میں تقوی موجود ہے، ایمان موجود ہے، احکام پر پابندی موجود ہے، فرائض پر پابندی موجود ہے. فرمایا جو شخص دین کا پابند ہو گیا، جس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، فرمایا قیامت کے دن اللہ وہ شخص سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، تکریم والا ہوگا، مقام والا ہوگا. اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ دنیا میں بڑا امیر تھا تو اس لیے آخرت میں بھی امیر ہوگا. آخرت میں امیر وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں. آخرت میں امیر وہ ہوگا جس کے اعمال میں فرائض کا نور موجود ہے. آخرت میں امیر وہ ہوگا جس کے اعمال کے اندر زکوٰۃ کا نور موجود ہے. آخرت میں امیر وہ ہے کہ جس کے اعمال میں صدقات کا نور موجود ہے. آخرت میں امیر وہ ہے کہ جس نے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی ہے. آخرت میں امیر وہ ہے کہ جس نے دنیا میں زندگی سنت رسول اور سیرت رسول کے مطابق گزاری ہے. اب قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر کیا ہے. ہمارے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جو ہے وہ ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ مومن کو زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چل سکے کہ جس طرح ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. اگر کسی وجہ سے جماعت رہ بھی جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس نماز کے وقت کے اندر ہم اس نماز کو ادا کر دیں تاکہ ہم اجر سے محروم نہ ہو سکیں. اسی طریقے سے اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا تاکہ بندہ مومن کو یہ ڈر رہے کہ جس خدا نے مجھے مال دیا ہے اس نے مجھ سے اس مال میں سے غربا کا، ضرورت مندوں کا اور مساکین کا حق مانگا ہے. اور پھر بندہ جب یہ سوچے کہ جس رب نے مجھے دینے میں کوئی جو ہے وہ بخل نہیں کیا تو میں اس کے راستے میں دینے میں کیوں بخل کروں. تو مفسرین نے لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں 32 مقامات وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. 82 سے زائد مقامات ہیں جہاں کبھی نماز کا ذکر اور ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر، اور پھر زکوٰۃ کو خصوصیت کے ساتھ متعدد مقامات کے اوپر بیان کیا، صدقات کو بیان کیا. تو فرمایا کہ بندہ مومن کو جس طرح اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، جس طرح اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، اسی طریقے سے اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقات نکالنے کی بھی فکر ہونی چاہیے. فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے بظاہر تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے مال میں کمی ہو گئی ہے. فرمایا وہ مال میں کمی نہیں ہوتی، اصل مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے ہاں کوئی سائل آیا تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ بچا ہوا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس جو بکری ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کی تھی تو اس کی ایک دستی بچی ہوئی ہے اور باقی ہم نے سارا اللہ کے راستے میں دے دیا. تو حضور نے فرمایا اس طرح نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچا ہوا ہے، جو اللہ کے راستے میں تم دے چکے ہو وہ بچا ہوا ہے، وہ تمہارے اعمال کا ذریعہ ہے، وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو احکام کو ہم پر فرض کیا ہے ان کا سمجھنا ضروری ہے. قرآن حکیم فرقان مجید میں اور اسی طریقے سے شریعت مصطفیٰ کے اندر صدقات کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ. صدقات واجبہ میں زکوٰۃ آتی ہے. صدقات واجبہ کے اندر وہ صدقات آتے ہیں جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اسی طریقے سے صدقات نافلہ وہ ہیں کہ صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کر دی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت کو بیان ہے. قرآن پاک میں دوسرے مقامات کے اندر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب یا رسول اللہ آپ لوگوں سے ان کے اموال سے صدقات لے کر لوگوں کو پاک کریں. پتہ چلا جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے نہ صرف اس کا مال پاک ہوتا ہے بندہ خود پاک ہوتا ہے. اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا معنی ہی پاکی ہے. زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟
پاکی ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے خدا اس کو بھی پاک کر دیتا ہے, اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے. پھر ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا, اپنے اموال کی حفاظت کرو بالزکوٰۃ, زکوٰۃ کے ساتھ. فرمایا کہ جو بندہ چاہے کہ اس کا مال محفوظ رہے گا. آپ دیکھیں نا آج کل جتنے بھی کوئی جو بڑے سے بڑا امیر آدمی ہوگا نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی دولت کو بچانے کے لیے یا تو گارڈ رکھے گا یا تو کسی لاکر کے اندر جا کر اس کو بند کرے گا. پھر بھی اس کو کھٹکا رہتا ہے کہ کیا پتہ یار جو ہے وہ پیچھے کوئی چوری نہ ہو جائے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کو رب کریم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ خذ من اموالہم, اے محبوب آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں, تو تطہرہم, تاکہ وہ پاک ہو جائیں, وتزکیہم, اور ظاہر اور باطن, اندر اور باہر سے وہ خود بھی پاک ہو جائیں, اور جو ہے وہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے. وصلی علیہم, اور ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہا, فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور راحت ہوگی. جب اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا تھا, دولت دیتا تھا, اس میں سے صدقات نکالتے تھے, زکوٰۃ ادا کرتے تھے, تو مسجد نبوی میں آتے, سرکار مصلی پہ بیٹھے ہوتے, آ کر حضور کو اپنا گواہ بناتے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہوں اور آپ کو اس کا وکیل بنا رہا ہوں, آپ جسی ضرورت مند کو چاہیں اس کو مال دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو قبول کرتے اور کہتے اللہ تیرے مال کو قبول کرے, اللہ تیرے مال کی حفاظت کرے, خدا تیری حفاظت کرے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب جو جن سے آپ صدقات زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کر لیا کریں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے آپ کی دعا ان کے لیے راحت ہوگی, سکون ہوگا, ان کو پاک کرے گی. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک سورۃ المعارج کی آیت نمبر ہے 22 سے لے کر 25 تک, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اور صدقات کا ذکر کیا ہے. پھر جن لوگوں کا حق ہے ان کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ الا المصلین الذین هم عن صلاتهم دائمون. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ان نمازیوں کو خوشخبری دیں مگر وہ نماز پڑھنے والے جو ہم عن صلاتہم دائمون, جو اپنی نماز میں پابندی کرتے ہیں, نماز ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑتے, فجر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, ظہر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, عصر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, مغرب بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ جو اپنی نماز کے پابند ہیں, محبوب جو ہے وہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم, فرمایا کہ پھر کیا فرمایا اور ان کے مالوں میں سائل اور محتاج غیر سائل کے لیے معین حق ہے, یعنی وہ اس کے اندر بخل نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے یا تمہارے مال سے صدقات جو تم نکالتے ہو, تو فرمایا یہ سائل کا, ضرورت مند کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اس میں سبق کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور مجھے جو ہاتھ دیے ہیں وہ دینے والے ہاتھ بنائے ہیں, اللہ کے راستے میں مال خرچے کرنے والے ہاتھ بنائے ہیں. حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی نا, تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے, وہ بسا اوقات نبی پاک کی بارگاہ میں آتے اور اتنی خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے کہ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہ ہوتا. قرآن کریم فرقان مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان کی یہ خصوصیت ہے, سرًا وعلانیتاً, وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے, خاموشی سے بھی مال خرچ کرتے اور اعلانیہ طور پر بھی مال خرچ کرتے. تو فرمایا کہ انسان جب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ, یہ چونکہ مال کے اندر ایسی ہرس ہوتی ہے, انسان کے جسم جب مال آتا ہے تو لالچ آ جاتی ہے,
بندہ سوچتا ہے جب حساب کرتا ہے کہ بھائی میں بلینئر ہوں یا ملینئر ہوں یا میرے پاس بہت بڑا مال ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے تو پتہ چلا جی اس کے مال کی لاکھوں پاؤنڈ کے اندر یا لاکھوں روپے کے اندر یا لاکھوں کی مالیت جس ملک میں وہ رہ رہا ہے اس کی مالیت میں لاکھوں میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو بندے کے جو انسان حریص ہے، لالچی ہے، بندے کے ذہن میں شاید آئے کہ یار اتنا پیسہ میرا نکل جائے گا، میرا مال تو کم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ان دو آیتوں میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جن کو خدا مال دیتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ احساس ہے کہ انسان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ جس رب نے مجھے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ پھر انسان چند لمحوں کے لیے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ بندے میں، حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ کیا ہے، وہ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ دوسرے کے دکھوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے رمضان۔ کیا مطلب؟ دوسرے کے دکھوں کو بندہ کیسے سمجھتا ہے؟ اس طرح سمجھتا ہے کہ جب صبح سے شام تک ہم کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں، بھوک لگی ہوئی ہے ہم کھانا نہیں کھا رہے، پیاس لگی ہوئی ہے ہم پانی نہیں پی رہے ہیں، جسم میں کمزوری اور نکاہت موجود ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو ہے کوئی چیز کھا کر اس کی توانائی کو، اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کی نیت یہ ہے کہ یہ جو میرا عمل ہے یہ خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے، دولت دے اور اپنے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے مال سے اتنا پیسہ نکل گیا تو کمی ہو جائے گی۔ فرمایا جس رب نے دیا ہے نا وہ 70 گنا واپس بڑھا کر تمہیں اس کا عطا فرمائے گا، 70 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اور حتیٰ کہ کس طرح بڑھا کر عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا دن؟ حضور نے فرمایا یہ 50,000 سال کے برابر ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور جنہوں نے گناہ کیے ہوئے ہوں گے ان کو وہ دن 50,000 سال کا لگے گا۔ فرمایا جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، اور جنہوں نے نیکی میں زندگی گزاری، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، فرمایا وہ ان کے لیے وہ 50,000 سال کا جو دن ہے وہ ان کے لیے اس طرح ہوگا جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے جسم سے، اپنی اعمال سے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر، صدقات نکال کر، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، پیسے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ میں آگے جو بتا دوں گا کتنی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں سونے اور چاندی کو جو سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں، یہ آیت خاص طور پر سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں اس وقت مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے سن رہی ہیں وہ اس آیت کو خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ دیکھیں خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیورات بہت جمع کرتی ہیں، زیورات جمع کرنے میں تو حریص ہیں، کوشش ہوتی ہے ایک چوڑی آ گئی 2 اور ہو جائیں، ایک ہار آ گیا 2 اور ہو جائیں، ایک انگوٹھی آ گئی 2 اور ہو جائیں۔ اور یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیورات زیادہ جمع کرتی ہیں، تو لیکن جتنا وہ زیورات جمع کریں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان زیورات سے زکوٰۃ ادا کریں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی اس کا مال نہیں ہے تو وہ سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور فرمایا کہ وہ سونے کو جیولر کے پاس لے جائے، اس کا وزن کرائے اور پتہ کرے کہ اس سونے کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے کا سونا وہ فروخت کر کے وہ زکوٰۃ نکال کے وہ غرباء میں تقسیم کرے، وہ ضرورت مندوں کو تقسیم کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، کہ
کہ وہ لوگ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سونا جمع کرنے میں تو حریص ہیں لیکن اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کے لیے ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے سے اس سونے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے محبوب ان کو خوشخبری دیں دردناک عذاب کی۔ اب مجھے بتائیں، بندے کے پاس دنیا میں دولت بھی ہو، مال بھی ہو، اور اگر وہی مال اس کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے تو کیا فائدہ ایسے مال کا؟ اور اگر بندے کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال میں سے 100 میں سے 2.5%، کتنا 2.5% اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 100 پاؤنڈ دیا ہے، 100 پاؤنڈ میں سے تو 97.5 97% جو ہے وہ اپنے پاس رکھ، کتنا 97.5 تیرے ہیں، اور ان میں سے صرف 2.5% تو نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ بظاہر تو وہ 97.5 تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں 70 سے 700 گنا بڑھا کر واپس عطا فرمائے گا۔ وہ ایک طرف سے اگر لیتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے عطا کے اندر کوئی، اس کے خزانے غیب کے اتنے چلتے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو عذاب کی جو ہے وہ دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم اللہ اکبر وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو فرمایا کہ ان کو یہ خبر دے دو، کیا خبر دے دو؟ کہ جس دن سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور وہی یعنی جس سونے اور چاندی سے اور جس مال سے بندے نے زکوٰۃ نہیں نکالی، فرمایا وہی مال جہنم کی آگ میں اس کے لیے ایندھن بنے گا، اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کے ساتھ چمیڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے اپنے اموال سے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اب چند زکوٰۃ کے مسائل، اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، اور میں نے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ تقریباً 82 کے مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادا کرنے کا، اور اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زکوٰۃ کا الگ سے بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر کرنے کی جو ہے وہ 32 ٹائم یا 82 ٹائم قرآن کے اندر جو زکوٰۃ کا ذکر اللہ نے نماز کے ساتھ کیا، اس میں خدا کی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرمایا کہ جس بندے کے پاس مال موجود ہو اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے تو گویا کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت۔ اور نماز کی کیا اہمیت ہے؟ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے یا کہ نہیں کیا ہے؟ جب یہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر جو ہے وہ زکوٰۃ، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، فرمایا کہ تمہارے پاس مال آ جائے، اس پر سال گزر جائے، اور سال گزرنے کے بعد اگر تم نصاب کو پہنچتے ہو تو نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر تو کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی مال نہیں ہے، چاہے وہ سونے کا کاروبار کر رہا ہے یا اس نے سونا جمع کر کے رکھا ہوا ہے یا کسی بھی حیثیت میں اس کے پاس سونا ہو، وہ انشاءاللہ میں آگے مسائل میں پیش کروں گا۔ تو اگر 7.5 تولے صرف سونا ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی دولت میں سونے سے زکوٰۃ نکالنا چاہے، جس طرح کے خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ، سونے سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، دہاتوں میں صرف سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار، 7.5 تولے جو سونا ہے اس کی جو یہ نصاب ہے، اور 1 تولہ سونا اس میں سے جو ہے وہ 15 پاؤنڈ اور 25 پینس یہ اس کی جو ہے وہ UK کے مطابق قیمت بنتی ہے۔
اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر ملک والے اپنے ملک کے حساب سے اپنے ملک کی کرنسی کے حساب میں سے 100 میں سے 2.5% نکالیں گے، چاہے وہ روپے کے اندر کرنسی ہو، پاؤنڈ کے اندر کرنسی ہو، ڈالر کے اندر کرنسی ہو، یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہو. جب وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا تو وہ اپنے ملک کی کرنسی کے حساب سے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر 1000 میں سے 25%، مثلاً کہ اگر 1000 پاؤنڈ ہیں کسی کے پاس تو وہ اس میں سے کتنے زکوٰۃ نکالے گا؟ 25 پاؤنڈ اس میں سے زکوٰۃ ہیں. اور 975 پاؤنڈ اس کے ہیں، 25 پاؤنڈ اس نے اللہ کے راستے میں نکالنے ہیں. کیوں؟ اس شکرانے کے طور پر کہ خدا نے مجھے دیے ہیں، وہ اگر نہ دیتا تو میں کیا کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ برکتیں پیدا کرتا ہے، اضافہ پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے 1 لاکھ اگر کسی کے پاس رقم موجود ہے، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، 1 لاکھ، تو اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ نکالنا چاہے تو 1 لاکھ میں سے 2500 زکوٰۃ نکلے گی. کتنی نکلے گی؟ 2500. اور اگر کسی کے پاس 2 لاکھ ہیں تو اس کی زکوٰۃ 5000 نکلے گی. اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 4 لاکھ ہیں تو 10,000 نکلے گی. 5 لاکھ ہیں تو 12,500 نکلے گی. 6 لاکھ ہیں تو 15,000 زکوٰۃ نکلے گی. 7 لاکھ ہیں تو 17,500 زکوٰۃ نکلے گی. 8 لاکھ ہیں تو 20,000 زکوٰۃ نکلے گی. 9 لاکھ ہیں تو 22,500 زکوٰۃ نکلے گی. اسی طریقے سے یہ 2.5% کے حساب سے وہ کرتا جائے تو جو وہ یہ اپنے مال سے زکوٰۃ. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سونے کی زکوٰۃ اگر نکالے گا تو 7.5 تولے سونے کی جو قیمت بنے گی اس میں سے 2.5% زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی. اور جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں بتا دیا تھا کہ 1 تولہ سونے سے اگر کوئی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو برطانیہ کے مطابق، برطانیہ کا میں ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر ملک والا اپنے ملک کے حساب سے جو ہے وہ اپنی ملک کی کرنسی سے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال سکتا ہے. تو برطانیہ میں اس وقت جو سونے پر ایک تولہ سونے پر 15 پاؤنڈ اور 25 پینس یہ زکوٰۃ ہے. اور اسی طریقے سے اگر 7.5 تولے سونے میں سے کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ 115 پاؤنڈ بنتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر 8 تولے ہیں، 9 تولے ہیں، 10 تولے ہیں تو وہ 15 پاؤنڈ 25 پینس سے ملٹی پلائی کرتا جائے گا ہر تولے کو. اسی حساب سے بندہ سونے سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی مختلف قسم کی حیتیں لکھی گئی ہیں. فرمایا کہ مثلا اگر سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے اور اس کو عشر کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مال تجارت، یعنی ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ جو کاروباری آدمی ہے اس کا جو مال تجارت ہوگا وہ اپنے ایک تو حساب کرے کہ اس کے پاس کتنی دولت موجود ہے، بینک میں کتنی دولت موجود ہے. پھر جو کاروبار کر رہا ہے اس کاروبار کے اندر جو اس کے پاس سٹاک مال کا موجود ہے، وہ مثلا کسی کے پاس کیش اینڈ کیری ہے یا کسی کے پاس کوئی فیکٹری، کوئی کاروباری کوئی اس نے وہ سامان رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اس کا جتنا بھی مال تجارت ہوگا اس کی مارکیٹ کے اندر، اس کی دکان کے اندر، اس کی کیش اینڈ کیری کے اندر جتنا مال موجود ہوگا وہ سارے مال کا تخمینہ لگائے گا کہ اس وقت میرے پاس کتنا مال موجود ہے. اور پھر وہ اس مال میں سے جو ہے وہ اس کی جتنی قیمت بنے گی اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا. اور اس کا جو کم سے کم نصاب، اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، یا کچھ سونا موجود ہے، کچھ کیش موجود ہے، اور کچھ چاندی موجود ہے، کچھ کیش موجود ہے، یا کچھ کاروبار ہے اور اس کے اندر کچھ کیش موجود ہے، تو اس کا جو کم سے کم نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کا نصاب شروع ہو جائے گا. اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت 525 پاؤنڈ بنتی ہے. کتنی؟ 525 پاؤنڈ سے بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اگر اس پر سال گزر گیا. اب ہم میں سے کون ہے جس کے پاس 525 پاؤنڈ نہیں ہے؟ لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اب 525 پاؤنڈ میں سے کیا زکوٰۃ نکلے گی، زیادہ سے زیادہ کتنے نکلے گی جی؟ 2.5 کو آپ 5 سے دیں کتنا بنے گا؟ 7 یا 8 پاؤنڈ بھی نہیں بنتے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 7 پاؤنڈ اگر آپ کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے، کسی کا 525 پاؤنڈ ہیں، اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا.
اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کر رہا، ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے گھروں میں بے برکتی پڑی ہے، ہم مسائل کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، کس سے؟ زکوٰۃ کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے پھر اس کی بہت ساری اہمیت اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی پاک کر لیا، اپنے مال کو بھی پاک کر لیا، اور یہ وہ پاکی ہے جو خدا کی طرف سے بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے مال کی، اللہ تعالیٰ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بندہ تاریخ مقرر کر لے، اگر غیر رمضان میں بھی نکالنا چاہے تو اس میں بھی نکال سکتے ہیں، یعنی بندہ اپنے مال کی تاریخ مقرر کر لے کہ فلاں تاریخ سے میں نے کاروبار شروع کیا تھا، یا فلاں تاریخ سے میرے بینک میں میری تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر فلاں تاریخ سے پھر اگلے سال اس تاریخ کے اوپر بندہ دیکھے کہ اس وقت اس کے پاس کتنی رقم بچی ہوئی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ اس میں سے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ بڑا سمپل فارمولہ ہے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے جن اشیاء پر، یعنی جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتی ہے، اس کو فقہاء اکرام نے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو سونا ہے اور چاندی، یعنی دھاتوں میں سے سونا اور چاندی وہ واحد دھاتیں ہیں جو کسی بھی شکل کے اندر ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو۔ پھر اسی طریقے سے نقدی رقم ہے، وہ بھی اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت ہے، مثلا ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس کیش اینڈ کیری ہے، یا کوئی اس نے کوئی دکان رکھی ہوئی ہے یا کاروبار ہے، تو اس کا جتنا بھی مال ہوگا وہ سارا مال جو ہے وہ نصاب کے اندر شامل قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مثلا سونا ہے، سونے میں سے چاہے وہ سونا ڈلی کی صورت میں ہو، سونے کی اینٹ کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، یا برتن کی صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا نہیں استعمال میں ہو، ہر صورت میں اگر بندہ سونے کا مالک ہے تو فرمایا کہ جو ہے وہ اس سونے میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگر وہ 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہے، یہ صرف سونے کی زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طریقے سے چاندی ہے، اور چاندی کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر بندے کا صرف چاندی کا کاروبار ہے یا چاندی ہے اس کے پاس، تو وہ جو ہے وہ چاہے ڈلی کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، برتن کی صورت کے اندر ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس میں سے زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے اس میں سے۔ اسی طریقے سے نقدی رقم ہے، چاہے ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، کسی کے پاس امانت ہو یا کسی کو قرض دیا ہوا ہو، اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس رقم کا مالک ہے تو وہ اپنی ساری رقم کا حساب کرے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں تو ان میں سے جتنی رقم آپ نے کمیٹی کی جمع کرائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کا مال ہے، اس کو بھی آپ اس کے اندر شامل رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ نقدی چاہے کسی بھی قسم کی کرنسی ہو، ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو یا قرض رکھا ہوا ہو، فرمایا کہ یہ کرنسی کسی بھی شکل میں ہو، یا بعض لوگ ہوتے ہیں شیئر لے کے رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں پرائز بانڈ لے کے رکھ لیتے ہیں، تو فرمایا کہ اور وہ ساری کرنسی کے اندر شمار ہوں گی، تو وہ ان سب کا حساب کرے کہ بندہ 100 میں سے 2.5% کے حساب سے اپنے مال سے کیا کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں۔ اسی طریقے سے مال تجارت ہے، مال تجارت میں بیچنے کی نیت سے اگر جو بھی چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کا مال تجارت کہلائے گا۔ مثلا اگر کوئی بندہ پلاٹس کا کاروبار کرتا ہے، اور اگر تو کسی نے اپنے ضرورت کے لیے پلاٹس لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کا کاروبار کرتا ہے، مثلا وہ پلاٹ لیتا ہے بیچتا ہے یا مکان خریدتا ہے اور بیچتا ہے، تو اس کے پاس جتنے مکانات اس وقت موجود ہوں گے، ان جو کاروبار کی نیت سے اس نے لیے ہیں ان تمام کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب تک جتنا بھی مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، جو
مطلب کسی کے پاس مثلا کوئی دکان ہے یا کاروبار ہے، اس کے اندر جتنا بھی مال موجود ہوگا اس کی ساری مالیت پر زکوٰۃ موجود ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ 4 چیزیں ہیں جن میں بڑھوتی کی قدرتی اور فطری صلاحیت ہے، چاہے وہ کسی کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مثلا تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے، پہلی 3 یعنی سونا، چاندی اور نقدی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر جو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اگر انسان کے پاس موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر صرف سونا ہے تو سونے میں سے زکوٰۃ نکالے گا، صرف چاندی ہے تو چاندی میں سے زکوٰۃ نکالے گا، اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ کاروبار ہے، تو ساری رقم کو جمع کر کے اس کی مالیت نکال کے اس میں سے 100 میں سے 2.5% اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، جس طرح کہ پچھلے جمعے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے زکوٰۃ کے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے شرائط زکوٰۃ کے لکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور پھر مستحقین زکوٰۃ، جن کو زکوٰۃ دینا جو ہے، ان میں سے فقیر ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو جمع کرنے پر متعین کیے گئے ہیں۔ پھر کسی نے کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کسی ضرورت مند ہے اس کی مدد کر لی۔ اس کی تقریباً فقہاء اکرام نے 8 اقسام لکھی ہیں، چونکہ اس وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، جی عید والا دن آئے گا تو ہم فطرہ نکالیں گے۔ بھائی عید والا دن آئے گا تو آپ عید سے پہلے فطرہ نکال لیں تاکہ کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ عید سے پہلے سے زکوٰۃ نکال کر اس کو ادا کر دیں تاکہ رمضان میں کسی ضرورت مند کا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے پیش نظر ضرور رکھا کریں۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ آج میں نے صرف آپ کو اصول بتا دیے ہیں کہ ان اصول کے مطابق جو ہے وہ اگر اس کرائٹیریا پر کوئی بھی اترتا ہے تو اسے اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات نکالنے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکات پیدا فرمائے۔